بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے آج کے لیکچر کا ٹاپک ہوگا درس نظامی کی خصوصیات۔ جیسا کہ آپ کو لاسٹ لیکچر میں پڑھاتے ہوئے ذکر ہوا تھا درس نظامی کا آغاز اگر آپ کو یاد ہو، دوبارہ سکرین پہ میں سکرول کر رہی ہوں، آپ ساتھ ساتھ دیکھ لیں۔ اورنگزیب عالمگیر کے دور میں ملا نظام الدین سہالوی نے اس کو پیش کیا تھا، لیکن در حقیقت اس کا آغاز شہنشاہ اکبر کے دور میں ہو چکا تھا، اور اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ شہنشاہ اکبر کا دور مذہبی آزادی کا، ایکسٹرا آزادی کا دور تھا، جس نے کئی مختلف غلط صورتیں بھی اختیار کیں اور دین الہی کا جیسا ایک نیا شوشہ بھی چھوڑا گیا۔ تو اسی دور میں ملا نظام الدین سہالوی سے پہلے کا یہ سلسلہ شروع ہو چکا تھا کہ سلیبس کے اندر، نصاب کے اندر قرآن پاک اور حدیث کی سینٹرل پوزیشن کو کمزور کر کے عقلی علوم کی طرف رجحان جو ہے وہ بڑھتا چلا جا رہا تھا، اور فلسفے اور منطق کی طرف زیادہ رجحان ہو گیا تھا، یعنی منقولات سے معقولات کی طرف رجحان بڑھ چکا تھا۔ مزید اورنگزیب عالمگیر کے عہد میں ملا نظام الدین سہالوی نے باقاعدہ ایک نصاب بنا کر اور عہد اکبری سے جو روایت چلی آ رہی تھی اس کو پکڑا اور اس کو مزید اضافے کیے اور اس کو رائج کیا، اور یہ تقریباً نصاب جو ہے 400 سال قبل جو ہے یہ شروع ہوا، اور برصغیر کے طول و عرض میں مختلف مدارس میں پڑھایا جاتا رہا، اور کئی ایک مدارس اب بھی ایسے موجود ہیں جہاں پر بعض تبدیلیوں کے ساتھ یا بعض اضافوں کے ساتھ یہ نصاب کہیں نہ کہیں موجود ہے۔ درس نظامی کے نصاب کی چند اہم خصوصیات جو ہیں وہ کچھ اس طرح سے ہیں کہ اس نصاب میں نمبر 1، اس نصاب میں فلسفہ اور منطق وغیرہ کی نسبت قرآن اور حدیث پر توجہ کم تھی۔ نمبر 2، نصاب میں تاریخ اور جغرافیہ جیسے اہم مضامین شامل ہی نہیں تھے۔ آپ کسی قوم کو، آنے والی نسل کو جب اپنے ماضی سے ہی آگاہ نہیں کرتے تو ان سے کسی بہتر فیوچر کی توقع رکھنا فضول ہے۔ اسی طرح جغرافیہ کے مضمون کی اہمیت بھی مسلمہ ہے۔ نمبر 3، صرف و نحو کی کئی کتابیں نصاب میں شامل تھی۔ صرف و نحو کیا، گرامر، اس کی پیچیدگیوں پہ بحث کرتے رہنا، اس کا اتنا فائدہ نہیں تھا، جبکہ اس کو نصاب میں بہت زیادہ اہمیت دی گئی۔ درس نظامی کے نصاب کی ایک اور خصوصیت یہ تھی کہ اس سے قوت مطالعہ، یعنی آپ کی اسٹڈی کی جو کیپیسٹی ہے، ریڈنگ کی جو کیپیسٹی ہے، یاد کرنے کی جو کیپیسٹی ہے، وہ بڑھ جاتی تھی، قوی ہو جاتی تھی۔ نمبر 5، درس نظامی کے نصاب میں معلومات کی وسعت کی بجائے فہم، تدبر اور سوچ اور بچار پر زیادہ زور دیا گیا۔ لیکن اگر آن دی ہول، اوور آل ہم درس نظامی کے نصاب کا تنقیدی جائزہ لیں تو یہ بات بالکل کھل کر سامنے آ جاتی ہے کہ اس دور میں نصاب کو غیر ضروری طور پر پیچیدہ اور بوجھل بنایا گیا، اور ایک ایسی سوچ اور ایک ایسی نسل پروان چڑھائی گی جو کہ صرف بحث در بحث اور مناظروں کی شوقین تھی، اور ان کے اندر تحقیق کا جذبہ اور جستجو کا جذبہ جو تھا وہ کم تھا۔ اور علوم کی بھاری بھرکم کتابیں شامل کر دینا اور کتابوں کی تعداد زیادہ کر دینا کسی بھی اچھے نصاب کی نشاندہی کبھی بھی نہیں کرتا، اور اس کے رزلٹس بھی پھر آنے لگے، اور آہستہ آہستہ لوگوں نے یہ محسوس کیا کہ یہ نصاب جو ہے کوئی اتنا اچھا نہیں ہے، اور اس نصاب کو تبدیل کر کے یا کچھ اضافے کر کے، کچھ کمی بیشی کر کے جہاں کہیں اب پڑھایا جا رہا ہے، یہ مکمل اس صورت میں رائج نہیں ہے جس صورت میں ملا نظام الدین سہالوی نے اس کو پیش کیا تھا، اور انہوں نے بھی اس کو منوانے کے لیے اپنی سیاسی اور مضبوط درباری حیثیت کو استعمال کیا، اور کچھ علماء جو دور اکبر کے سے شروع ہوئے تھے، مذہبی آزادی کے قائل تھے، ان سب کی ایک ملی جلی کوششوں سے یہ رائج تو ہو گیا، لیکن اوورآل یہ کوئی تخلیقی قوتیں بیدار کرنے والا نصاب نہیں تھا، اور آج بھی ہم یہ اگر کہہ سکتے ہیں کہ یہ نصاب جمود کا شکار رہا ہے اور زمانے کے بدلتے ہوئے تقاضوں کا ساتھ نہیں دے سکتا۔ درس نظامی کی یہ جو خصوصیات کو الگ کر کے پڑھانے کا مقصد یہ ہے کہ درس نظامی کے اس چھوٹے سے خصوصیات والے ٹاپک کے اندر سے آپ کے شارٹ نوٹ آتا ہے، اور اس کا الگ سے نوٹ لکھنے کے لیے بھی آتا ہے، اور بہت ہی آسان ٹاپک ہے آج کا، اور بہت مختصر بھی ہے، تو آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ سمجھ آ جائے گا۔ اسٹے ہوم، اسٹے سیف، اللہ حافظ۔